اچھا جی، اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ٹینائٹس کی ایک وجہ لائم ڈیزیز۔ لائم ڈیزیز ایک انفیکشن ہے اور یہ ہوتا ہے جب ٹکس، جنہیں آپ کہتے ہو چچڑیاں، وہ کسی کو کاٹ لیتی ہیں۔ اچھا، جن لوگوں نے بھی پیٹس رکھے ہیں کبھی نہ کبھی انہیں پتہ ہے کہ چچڑیاں کیا ہوتی ہیں۔ اچھا جی، ٹکس جو ہوتی ہیں جب وہ انسانوں کو کاٹتی ہیں تو بعض اوقات جو یہ ٹکس ہوتی ہیں یہ ان میں ایک انفیکشن پایا جاتا ہے۔ تو وہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ ٹکس جب وہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی جیسے جانور ہے کوئی بھی آپ کے گھر میں، ٹکس جو ہوتی ہے اس کو جا کے چمٹی، ٹھیک ہے، پھر وہ اس جانور سے وہ آپ میں شفٹ ہو گئی، یعنی آپ کے اسکن پہ آ گئی تو اس نے آپ کو بھی کاٹ لیا، اور اگر وہ ٹک جو تھی وہ انفیکٹڈ تھی یعنی اس میں انفیکشن تھا تو وہ والا انفیکشن جو ہے اس نے آپ کو دے دیا۔ تو اس کے بعد جو آپ کے اندر جو علامات آنے لگتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں لائم ڈیزیز۔ اب وہ ڈفرنٹ طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لائم ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنا یعنی گلوبلی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہوتا۔ اچھا، جب ٹک جو ہے وہ آپ کو کاٹ جاتی ہے تو اس طرح کا جو ایک سائن ہے وہ آپ کی اسکن پہ بنتا ہے اکثر، لیکن اس کی جو علامات ہوتی ہیں کہ فوراً جیسے ٹک نے آپ کو کاٹا اس کے بعد فلو ہو گیا، اس کے بعد جناب آپ کو جو ہے بخار ہوا، جوائنٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگوں کو اس کے علاوہ بعض اوقات اور طرح سے یہ جو لائم ڈیزیز ہوتی ہے یہ دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں ہیئرنگ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان میں ٹینائٹس شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اکثر ڈاکٹر جو ہے نا وہ لائم ڈیزیز کا کبھی بھی نہیں سوچتے۔ اچھا جی، بی بی سی کی اس نیوز میں یہ ابھی اس ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گی، اس میں ایک آدمی کی سٹوری آئی ہے جس کا نام مجھے نہیں پتا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مڈل ایج مین ہے۔ تو اس آدمی کا مسئلہ یہ تھا، یہ یو کے کا رہنے والا تھا، کہ اس کو جو ہے ایک دم سے ٹینائٹس شروع ہوا، اور اس کے علاوہ جو اس کو سمٹمز آ رہے تھے وہ ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا، کبھی لو ہو جاتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو جو ہے نا مسل کریمپس پڑتے تھے، یعنی جس کو آپ کہتے ہو کڑول پڑنا۔ تو اس طرح کی سمٹمز اس میں چل رہے تھے اور اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے کیا ہے، اور ٹینائٹس جو تھا اس کا کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، یہ جو ہے اس نے خود ہی، یہ مائکروسافٹ میں کام کرتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں اے آئی سے پوچھتا ہوں کہ میرے جو یہ سمٹمز ہیں وہ کس ڈیزیز میں فٹ ان ہو رہے ہیں۔ تو اے آئی نے اس کو بتایا کہ بھئی آپ کے ڈیزیز جو مجھے لگ رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ لائم ڈیزیز ہو۔ اچھا، وہ اے آئی نے بالکل صحیح اس کو ڈائگنوز کیا، اور اس کے بعد جب یہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے ڈسکس کیا اور انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ یہ لائم ڈیزیز ہی اس کی تھی، جو کہ آج تک پکڑ میں نہیں آ رہی تھی۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ لائم ڈیزیز کا جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ اینٹی بائیوٹک سے ٹریٹ کرتے ہو۔ تو اس کے بعد جو تھا یہ انسان جو تھا وہ یہ ٹھیک ہوا، اور یہ خبر جو تھی یہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے ELISA ٹیسٹنگ اور ویسٹرن بلاٹ میتھڈ سے۔ ٹینائٹس خود بھی ایک چچڑ سی بیماری ہے، اور اگر چچڑ کی وجہ سے ٹینائٹس ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر بھی ٹریٹیبل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹرز کو سمجھ آ جائے۔